ہم نے نہ صرف 5 یونیورسٹیاں آلریڈی اسٹیبلش کر دی ہیں بلکہ 3 پہ کام ہو رہا ہے. اور ایک چیز جو بڑی ضروری تھی ان کے لیے سمجھنی اور ضروری ہے کہ یونیورسٹیز کوئی 3 ماہ میں نہیں بن جاتی یا 6 ماہ میں نہیں بن جاتی. جو کام زیادہ ٹائم کے ہوتے ہیں ان پہ ٹائم لگتا ہے, کسی کو 9 مہینے لگتے ہیں, کسی کو 2 سال لگتے ہیں, کسی کو 5 سال لگتے ہیں. تو یونیورسٹیز جو ہے ان کو بنانے کا پروسیس 3 سے 5 سال کا ہے. اور جب بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی بنانے کے. ایک اس کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ چارٹر تو قانونی طور پہ اسٹیبلش ہو جائے, اور دوسرا اس کا ADP میں اور ڈیولپمنٹ PC1 بن کے ڈیولپمنٹ کا کام. تو 5 یونیورسٹیز کا یہ دونوں کام ہو چکے ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے, اور ان کے جو چارٹرز وغیرہ تو آبویسلی پہلے ہو گئے تھے. یونیورسٹی آف میاں والی بنی سب سے پہلے, پھر راولپنڈی ویمن یونیورسٹی شیخ رشید صاحب کی ذاتی دلچسپی, یونیورسٹی آف چکوال جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور 1 سال میں ہی اس میں 5000 اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے. پھر کوسار یونیورسٹی مری جو ہمارا بڑا پرانا پرومس تھا کہ سرکاری امارات کو ری یوٹیلائز کرنا ہے, اور ہم نے پنجاب ہاؤس کو ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا. اس کا بھی چارٹر بھی ہو چکا ہے, ڈیولپمنٹ اسکیم بھی جاری ہے. بابا گرو نانک یونیورسٹی جس کا لوگ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی نے کنسیو کی یا نون لیگ کے دور میں, وہ کنسیو ضرور ہوئی ہوگی, ان کے دل میں ضرور خیال آیا ہوگا, لیکن جو اسٹیبلش کیا وہ ہماری گورنمنٹ نے کیا. اس کا چارٹر بھی ہم نے اپروو کیا اور اس کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی جاری ہے. تو یہ جو 5 یونیورسٹیز کے میں نے نام لیے ہیں, ان میں سے 4 یونیورسٹیز میں کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. بابا گرو نانک کیونکہ اس کا کیمپس بنے گا تو کلاسز شروع ہوں گی, تو یہ 5ویں یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے بھی میر چاکر خان رند یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جو DG خان میں ہے وہ بنا دی اور اسٹیبلش کر دی ہے. کچھ یونیورسٹیز پہ کام ہو رہا ہے جن میں بکھر میں تھل یونیورسٹی آف حافظ آباد کا پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح کر دیا, اس پہ کام ہوگا. اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو کچھ دن پہلے سیالکوٹ میں شروع کیا گیا اور وہ ٹیکنالوجی پہ اس کی کنسنٹریشن ہوگی, وہ 18 ارب کا پروجیکٹ ہے. اور اس طرح کا پروجیکٹ پہلے بھی PTI کی گورنمنٹ KPK میں ابھی کمپلیٹ کر چکی ہے ہزارہ میں. تو اس طرح کا تو انیشیٹو یہاں پہ میرا خیال ہے گزشتہ 20 سال میں کسی نے نہیں لیا, بلکہ میرا خیال ہے کہ ایوب خان دور کے بعد کوئی ایسی بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ نہیں بنی جس کی اتنی بڑی کنسنٹریشن ہو. تو یہ تمام چیزوں پہ کام ہم نے اس مختصر عرصے میں کیا, لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نون لیگ نے گزشتہ 10 سال میں کیا کیا, کون سی یونیورسٹیز بنائیں اور ان کی سچویشن کیا ہے. ایک لمبی فہرست ہے یونیورسٹیز کی, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی عرفہ کریم ٹاور کے 2 فلورز پہ ہم نے ITU یونیورسٹی بنا دی تھی, تو یہ کوئی یونیورسٹی بنانا نہیں ہوتا. آپ کے پاس 10 سال تھے, وتاشا فنڈنگ تھی, آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی آپ نے کون سی یونیورسٹیاں بنائی ہیں. کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کو کسی طور پہ بھی مکمل کہا جا سکے, سوائے ایک کے جو خواجہ فرید یونیورسٹی ہے, جو ہمیں ماننا چاہیے کہ رحیم یار خان میں ایک یونیورسٹی جو پراپر اسٹیبلش کی گئی گزشتہ 10 سال میں. اس کے علاوہ یہ نام کی یونیورسٹیز ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے ہر قسم کے پرابلمز ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد, گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ, گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور, نواز شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندہ شخصیت اپنے نام پہ یونیورسٹیوں کے نام نہیں رکھتی, لیکن میاں صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف یونیورسٹی اپنی زندگی میں ہی بنا دی اپنے نام پہ. اور اس کے بعد یونیورسٹی آف ساہیوال, یونیورسٹی آف جھنگ, یہ اتنی ایمبرائنک سٹیجز میں چھوڑ کے گئے تھے. یہ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کہ ان کو ہم لے کے چل رہے ہیں. یونیورسٹی آف جھنگ کے مسائل ہم نے آگے حل کرنے شروع کیے. اپنے آخری سال میں 2018 میں آپ یونیورسٹی آف نارووال بھی اناؤنس کر جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی PTI کچھ نہیں کر رہی. تو آبویسلی ہم ڈیو کورس میں ہی کریں گے نا, اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ ان کے پروجیکٹس رہے ہیں, اور پرائیورٹیز ان کی کچھ اور ہی نہیں ہے. کوئی ایک ایسی یونیورسٹی کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے جو انہوں نے بنائی ہو اور جو ورلڈ کلاس ہو, سوائے خواجہ فرید کے. تو 10 سالوں میں ایک یونیورسٹی, یہ ان کی پرفارمنس ہے میرے خیال میں. اور باقی تمام جو ہیں وہ ایسی سٹیجز پہ ہیں کہ اگر ہم انیشیٹو نہ لیتے, ان کو ٹھیک کرنے کے راستے پہ نہ ڈالتے, تو شاید یہ اگلے 10 سال بھی ان کا کچھ نہ ہوتا. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی اسٹیبلش ہونے کے بعد جب تک اس کے وائس چانسلر, رجسٹرار, ٹریجرر یہ پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو, فل پروفیسرز نہ ہو, تو یونیورسٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی. انہوں نے یونیورسٹیز بنائی, ان کے اسٹیچوٹس ہی نہیں بنائے. یہ آپ جو ایجوکیشنل رپورٹرز ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسٹیچوٹس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. اسٹیچوٹس بنتے ہیں تو ان کی پوسٹ کے اوپر ہائرنگ ہوتی ہے. گورنر صاحب نے اور میں نے اس کا نوٹس لیا, ایک اسپیشل کمیٹی بنائی لا ڈپارٹمنٹ اور فائنانس کے ساتھ مل کے. یہ 18 یونیورسٹیوں کے چارٹرز ہم نے گزشتہ 2 ماہ میں, اسٹیچوٹس جو ہیں گزشتہ 2 ماہ میں ہم نے کمپلیٹ کیے, اور تمام کی اب سمریز آگے جا چکی ہیں, اور ان پہ اب ان پوسٹ پہ ہائرنگ ہوگی جب یہ اسٹیچوٹس بنیں گے.
تو میرا سوال یہ ہے کہ 2008 سے آنورڈ جن پہ کام نہیں ہوا وہ کام بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہ منسٹری بھی ایسے ہاتھوں میں جن کو پتہ ہے, گورنر صاحب کا بھی انٹرسٹ ہے, میرا بھی پرسنل انٹرسٹ ہے کہ ہم ان کو صحیح ٹریک پہ ڈال کے جائیں ایجوکیشن کو. اور ایجوکیشن کو ٹریک ڈالنے کے لیے پیسہ اور ٹائم دونوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹائم تو ابھی ہمیں 2 سال ملے ہیں, اور اکنامک سچویشن جو پہلے تھی آپ کے سامنے تھی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. اگر لاسٹ ایئر کووڈ نہ آتا تو ہم نے 28 ارب کا ADP رکھا تھا. کووڈ کی وجہ سے ہمیں بالکل اس کو کٹ ڈاؤن کر کے سب کچھ ہیلتھ کو دینا پڑا. لیکن اب آنے والے 3 سالوں میں یہ تمام جو ہم نے پیپر ورک کر لیا ہے, اس کے لیے جو فائنانس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی. پرائم منسٹر صاحب کا بھی وعدہ ہے, فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس پہ وعدہ کیا, اور CM کا بھی یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہم تمام چیزوں کو پورا کریں گے. تو یہ صرف یونیورسٹیز کی بات ہی, باقی بتاشا سافٹ انیشیٹوز ہیں وہ کیونکہ آج کے ٹاپک نہیں ہے وہ. لیکن ایک چیز جس پہ میں اور بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ اچکزئی صاحب کی تقریر ہے, کیونکہ ایز اے منسٹر آف ہائر ایجوکیشن میرا یہ کام ہے کہ میں تاریخی ریکارڈ جو ہے اس کو سیدھا رکھوں. غلط بات کوئی کرے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجاب کا کیا رول رہا ہے تاریخ میں اور لاہور کا کیا رول رہا ہے. یہاں کے لوگ زندہ دل بھی ہیں, کھلے دل کے بھی ہیں. جو بھی پنجاب میں آتا ہے, پنجابی کوئی لسانیت نہیں ہے, کوئی یہ پنجابی جو پنجاب میں آتا ہے وہ پنجابی بن جاتا ہے. یہاں پہ افغان بھی ہے, یہاں پہ بلوچ بھی ہیں, یہاں پہ اوان بھی ہیں, راجپوت بھی ہیں, جٹ بھی ہیں, گجر بھی ہیں, رائی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں. سب کے سب کو پنجاب نے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا. سب کو پنجاب ووٹ بھی دیتا ہے, ان کو کھانا بھی دیتا ہے, فیڈ بھی کرتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو, اس خطے کو جو دولت بخشی ہے, یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے. یہ داتا کی نگری ہے لاہور, اور کھلے دل سے لوگوں کو, یہاں پہ کوئی بھوکا نہیں مرتا اللہ کے فضل سے. اور اس لیے جو بھی یہاں پہ جس علاقے سے بھی آئے, چاہے وہ پتھروں کے علاقے سے آئے یا وہ جب لاہور آتا ہے تو پنجاب میں آتا ہے تو اس کے دن بدل جاتے ہیں, اور پھر اس میں انسانیت بھی جاگ اٹھتی ہے. تو یہ جو انہوں نے اچکزئی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کوٹ کر رہے ہیں نا کہ لاہوریوں نے ہندوؤں کا اور سکھوں کا ساتھ دیا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت تو کوئی پاکستان کوئی نیشن سٹیٹ نہیں تھی, یہاں پہ سکھ بھی رہتے تھے, ہندو بھی رہتے تھے, اور ہمارے اچھے تعلقات ہوتے تھے سب کے. اور جو انہوں نے اگزامپل دی, اس ذرا ریکارڈ کو بھی کریکٹ کر دوں کہ شاہ شجاع جو تھے وہ احمد شاہ درانی کے پوتا تھا شاہ شجاع. اور شاہ شجاع نے جب انگریزوں کی مدد سے دوست محمد خان کی گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کے لیے ایک فوج بنائی, ایک فوج ریز کی, اس میں 10,000 انگریز تھے, اس میں 7,000 جو ہیں وہ ہندو اور سکھ تھے, 8,000 مسلمان بھی تھے اس میں, جن میں افغان ڈیسینٹ کے لوگ بھی تھے اور پنجابی ڈیسینٹ کے بھی تھے. تو یہ 25,000 کی فوج تھی جس کو لے کے لشکر کشی وہ کرنا چاہتا تھا افغانستان پہ. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ پنجاب کی زمین وہ یوز کریں, تو وہ سندھ سے اور KPK جو اب ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے پھر دوست محمد خان کی آرمی نے ان کا مقابلہ نہیں کیا اور شاہ شجاع نے قبضہ کر لیا. تو اس میں لاہور کا کیا رول ہے؟ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, مفت کے گلے کر رہے ہیں. گلہ اگر بنتا ہے تو وہ لاہور کا بنتا ہے اور پنجاب کا بنتا ہے, کیونکہ 1849 میں جو چیلیاں والا کی جنگ تھی, جو سب سے بڑی ڈیفیٹ, شکست جو انگریزوں کو ہوئی انڈین سوئل پہ, وہ چیلیاں والا میں تھی. اور اس میں پنجاب کی فوج لڑ رہی تھی, اس میں سکھ بھی تھے, مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, اور انگریزوں کو تاریخی شکست ہوئی. اس پہ آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے جنگ کو. اس جنگ میں اگر میر دوست محمد سپورٹ کرتا تو شاید انگریز کبھی اس خطے میں گھس ہی نہ سکتے. میر دوست محمد خان کا ایک ڈوبیس کریکٹر تھا جو افغانستان کا امیر تھا اس وقت. اس لیے تاریخی ریکارڈ کلیئر کرنا ضروری ہے. اب ظاہر افغان بھی ہمارے بھائی ہیں, پختون بھی ہمارے بھائی ہیں, اور پنجاب ہمیشہ سب کو اوپن آرمز کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے, سب کو ووٹ بھی دیتا ہے. یہاں سے ہر نسل کا لوگ لاہور سے الیکٹ ہو کے, سندھی بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں, عمران خان صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں, میاں نواز شریف جو کشمیری ہیں وہ بھی لاہور سے الیکٹ ہوتے ہیں. تو لاہور تو بہت کھلے دل کا ہے, سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو برائے مہربانی لاہور کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بڑا اچھی طرح سوچ لینا چاہیے لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے تاریخ کو اور اس کے اوراق کو درست رکھنے کی اسٹریٹجی اور ریسپی میرے بھائی نے آپ کو دی ہے, اسی طرح مینار پاکستان کے اس جلسے کے اندر ہونے والے بیانیے کو درست رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے. تو آپ سن رہے ہیں کہ ہماری آج صبح سے کنیز اول جو ہے وہ حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں. وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے جلسے سے خوفزدہ ہو کے اس کی مقبولیت
जलसे के कामयाब फ्लॉप शो की वजह से हुकूमत ने FIRs दी। देखना ये है कि मीडिया की इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड दिन भर की मेहनत रात को ड्रोन्स की मदद के साथ हर चैनल की स्क्रीन पे जलवागर हुई थी। हुकूमत ने किसी चैनल के कैमरे के अंदर लेंस को आगे पीछे नहीं किया हुआ था कि यहाँ बड़े लेंस के साथ फोकस कर लेना और यहाँ माइक्रो के साथ चले जाना। हुकूमत के पास इस जलसे के अलावा मैनेज करने के लिए अवामी मफाद और अवामी रफ़ाए आमा के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के क़यादत में और बहुत सारे काम हैं, लेकिन हुकूमत ने एक बात बार बार याद दिलाई और मीडिया को गवाह बना के बार बार हमने ये कहा कि हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन 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 जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून जो है अपना रास्ता बनाएगा। आपने देखा कि जो आज 3 FIRs जिनका तस्करा हो रहा है, उन FIRs के अंदर कोई ना किसी का ज़ाती अनाद है इस जमात से, ना इनका जो लीडरशिप का मायूस और इस वक्त लागर और लाचार टोला है, इससे हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना ये PDM की उखड़ी हुई सांसों वाला जो इस वक्त काफिला राहजनों का निकला हुआ है, उनके साथ कोई हमारा जागीर का झगड़ा है जिसकी बुनियाद पे ये FIRs आई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इस कौम से ये वादा किया था कि हम कानून की पासदारी और अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। जिस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, इंतज़ामिया ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, उसके बावजूद ना सिर्फ बाहर के गेटों के ताले तोड़े गए, बल्कि वहाँ मौजूद लकड़ी के बेंच उनको तोड़ के रात को सर्दी से बचने के लिए आग लगा के उसको ईंधन बनाया गया अपनी अना की तस्कीन का। और दूसरा, वहाँ का जो मीनार पाकिस्तान की हुर्मत आप पूरी कौम देख चुकी है कि कायदे आज़म के मज़ार पे इन्होंने जिस तरह उसका तकद्दस पमाल किया था। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की क़याम से लेके इस्तेहकाम तक का जो सफ़र है, मीनार पाकिस्तान के साए जो हैं वो उस सफ़र में साथ साथ रहे हैं। इन्होंने मीनार पाकिस्तान के अंदर गेट का दरवाज़ा तोड़ के सबसे टॉप पे जाके जिस झंडे को लहराने की कोशिश की, इन नादान और अक्ल से आरी टोले को ये समझ नहीं आ रही कि जो लोगों के दिलों में बसते हैं उनको मीनारों के छतों पे जाके झंडे लहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आवाम के दिलों में जो ज़िंदा लीडरान और जमातें होती हैं, उन्हें इस तरह की अपनी सुबकी मिटाने के लिए क्लास लेके डंडा लेके सामने रख के तो तमाम MNA MPA हजरात को क्लास रूम में बुला के जो कल हुआ आप सब के सामने है, उन्हें अपनी कारकर्दगी सिफर जो नज़र आती है, उसके बाद अपने ही लोगों का एहतसाब करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अगर वो वाकई इतना कामयाब जलसा था तो फिर मरियम बीबी को प्रिंसिपल बन के वहाँ छड़ी ले के केक की
اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے تھی. آپ کے سامنے یہ ایک پی ایچ اے کی طرف سے 1,27,000 کا یہ کلیم جو ہے پی ایم ایل این کو بل کی شکل میں نوٹس بھیجا گیا ہے. یہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہے جو صرف اس مینار کے یا اس پارک کے حسن کو، اس کے تقدس کو، اس کی حرمت کو پامال کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نقصان ہے جو آپ کے قومی ورثے کو انہوں نے پاؤں کے نیچے روندا اور قانون کو تماچے مارے. آج اگر قانون اپنا راستہ بناتے ہوئے طاقتور شخصیات کو قانون کے تابع لانے کے لیے ان ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا، تو جن لوگوں نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کے قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا تھا، یرغمال بنایا ہوا تھا، ان کو قانون کے تابع آنا ناگوار گزر ہے. تو کنیز دوئم اور کنیز اول کے لیے میری اپیل ہے کہ آپ کو شاہی خاندان کے یہ آداب کے خلاف ہے، اور یہ آپ کے شاہی خاندان کے مزاج کے بھی خلاف ہے کہ آپ قانون کے حوالے سے کوئی آپ سے باز پرس کرے اور کوئی ادارہ آپ کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی جرت کرے. لیکن محترمہ، پاکستان بدل چکا ہے، پاکستان کے ادارے بااختیار ہو چکے ہیں، پاکستان ایک خاندان کی اور خصوصاً پنجاب جو ہے آپ کی غلامی کے توق گلے سے اتار کے پھینک چکا ہے، اور اس کا اعلان جو ہے 13 دسمبر میں اہلیان لاہور نے آپ کے جلسے میں نہ جا کے کر دیا ہے. تو لہٰذا جو پی ڈی ایم کا، جو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ڈسٹرائے موومنٹ کا جو تحریک کی شکل میں ایک اتحاد ہے، یہ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی ایک ایسی کوشش ہے جس کا بیانیہ جو ہے وہ ایک زہریلے ہتھیار کے طور پہ پی ڈی ایم کی قیادت استعمال کر رہی ہے. ایک طرف عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں، عوام کی ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ حکومت آگے لے کے چل رہی ہے. دوسری طرف آپ کا نفرت، فساد، خناق اور انتشار سے جڑا بیانیہ ہے، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. استعفے کی جو بار بار کی دھمکیاں ہیں، استعفیٰ دینے کے لیے جرت چاہیے، اور وہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے خاندان کا سابقہ ریکارڈ ہے، جہاں جرت دکھانے کی باری آتی ہے وہاں پھر یا جدہ ہجرت ہو جاتی ہے یا لنڈن ہجرت ہو جاتی ہے، اور جب جو ہے وہ کھڑے قیام کا وقت آتا ہے اس وقت آپ سجدے میں گرے ہوتے ہیں. تو جرت ہمیں آپ کی کا اچھی طرح اندازہ ہے. استعفوں سے نہ یہ حکومت آپ کی ان گیدڑ ببکیوں سے بلیک میل ہوگی. ہمارا جو پبلک انٹرسٹ کا سفر ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہ گیا. پنجاب کو اس کی تمام بنیادی جائز آئینی اور قانونی حقوق کے ساتھ جڑی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پنجاب حکومت ادا کرتی رہے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ فرمائے گا کہ پہلے ادھر سے آپ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ کویسچن ہوں گے، پھر سیاست پہ کویسچن. اچھا یاسر صاحب یہ فرمائے گا کہ لاء کی جو طلبہ ہیں وہ ایچ ای سی کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں کہ جو پیپر تھا آؤٹ آف کورس آیا ہے، اس حوالے سے کیا آپ کی ہے؟ دیکھیں یہ تو مائنڈ سیٹ ہی بالکل غلط ہے. جب تک آپ کو ان سین ٹاپکس پہ جواب دینے کی عادت نہیں پڑے گی آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ کیوں انٹرنیشنل گریجویٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ سب کو رٹے رٹائے سوالوں کے جواب دینے کی عادت ہے. جب بھی کوئی بہتری کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو ایچ ای سی میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے. آلدو میرا کوئی ایچ ای ڈی سے ایچ ای سی فیڈرل محکمہ ہے. مریم نواز نے الزام لگایا کہ اس حکومت نے طلباء اسکالرشپس ختم کر دی، جو لیپ ٹاپس دیے جاتے تھے وہ ختم کر دیے، بلوچستان کے طلباء کو یونیورسٹیوں سے نکال دیا. تو
इस साल में आप बता दें कितनी جی اس کا جواب بالکل ضروری ہے دینا. سب سے پہلی تو بلوچستان والی ضرور بات کروں گا, کیونکہ میاں صاحب کیونکہ شوشا کے عادی تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو فری تعلیم دی جائے گی یونیورسٹیز میں پنجاب کی, اور ان کے لیے کوئی فنڈنگ ہی مختص نہیں کی. گزشتہ کئی سالوں سے ان کے ڈیوز جو تھے وہ اوور ڈیو تھے, یونیورسٹیز اپنے پاس سے ان کو پڑھا رہی تھیں اور پنجاب گورنمنٹ نے کوئی فنڈنگ اس کے لیے مختص ہی نہیں کی تھی. جب ہمارے پاس یہ بات آئی, اسپیشلی جو کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹیز کو بحران کا سامنا کرنا پڑا, تو ہم نے کہا جی فنڈنگ تو ہے ہی کوئی نہیں, اے ڈی پی میں فنڈنگ رکھی جاتی ہے, اب سب لوگ جانتے ہیں, یا کسی اسکیم ہوتی ہے, تو اس کا کوئی حل کرنا پڑے گا. اور پھر گورنر صاحب نے اور سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنی پرسنل ایفرٹ سے یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا, نہ صرف آج کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہوتا ہے پائیدار کام. دوسری بات آپ نے اسکالرشپس کی اسکالرشپس احساس پروگرام سے بڑا پروگرام میرا خیال ہے آج تک کوئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, اور یہ ایکسپینڈ کرتا جائے گا. آپ کی فسکل سپیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مالی حالات کیسے رہے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں. پہلے سال تو آپ ان کے ڈیٹس ہی ہم پے کر رہے تھے, ایک جعلی بجٹ بنا کے چھوڑ گئے تھے وہ, جس میں پیسے تھے ہی کوئی نہیں. اور دوسرا سال پھر کووڈ کی وجہ سے ہمیں کچھ کرنچ تھا فائنینشیل, لیکن اس کے باوجود ایک سب سے بڑا سوشل ویلفیئر پروگرام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں پیسے بڑھتے ہی چلے جائیں گے, کم نہیں ہوں گے اب انشاءاللہ. آخری بات ہے لیپ ٹاپس کی. بڑا سپرفیشل سطحی قسم کا ایک منصوبہ تھا, ایک پیسے ضائع کرنے کی اسکیم تھی. جو لیپ ٹاپس ابھی تک اس پہ تحقیقات چل رہی ہیں کہ مہنگے لیپ ٹاپس جو ہے خریدے گئے, جو ان کی ایکچوئل پرائس تھی, اور اس کی جگہ اگر یونیورسٹیز کی اور کالجز کی لیبس پہ پیسے لگائے جاتے تو یہ کرنے والا کام تھا. ہم یہی کریں گے اور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو مینار پاکستان جلسہ تھا اس میں 1,27,00,000 روپے کا ان کو جرمانہ کر دیا گیا ہے, تو اپوزیشن تو کہہ رہی ہے وہاں گھاس اور درختوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو کہاں پہ 1,27,00,000 کا جرمانہ کر دیا؟ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ذرا ڈیٹیل بتائیں وہ کیا ہے. حافظ صاحب بولیں جی, آپ یہ لے لیں اور بولیں, ذرا بتائیں ان کو کہ یہ گھاس پھوس جی آپ ایک تو جماعت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. جی میں ہو جاتا ہوں میں ہو جاتا ہوں. ادھر آگے آگے ایک تو جو پی ایچ اے نے جو اب تک بات کی وہ کوئی سیاسی نہیں تھی. آپ سارے دوست آلموسٹ پورا ہفتہ کور کرتے رہے, اور آپ نے کل بھی دیکھا, کل بہت سارا میڈیا وہاں پہ موجود تھا. مینار پاکستان کا جو داخلی دروازہ تھا, جو تاریخی دروازہ کہلاتا ہے, 2.5 سے 3 فٹ اس کی ہائٹ تھی, وہ بھی توڑا. اور جو آپ نے کروڑوں روپے نقصان کی بات کی, یہاں پہ 30 لاکھ کا تو صرف ہارٹی کلچر کا انہوں نے نقصان کیا ہے. اور جو سول سٹرکچر تھا, جیسے اگر آپ نے مینار پاکستان کا مینار دیکھا ہو تو وہ ہم نے وہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بالکل حصار بنایا ہوا تھا, اس حصار کو سارا توڑ دیا گیا. واک تھرو گیٹس توڑے. میں آپ کو وہ کاپیز بھی دے دیتا ہوں, اس پہ نقصانات کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری بتائی گئی ہیں. کیوں نہیں وہاں پہ کروڑوں روپے کی کیوں چیزیں نہیں تھیں. لائٹس انہوں نے توڑی, واک تھرو گیٹس انہوں نے توڑے, اور پورا جنگلات, داخلی دروازے, ہر چیز تو تباہ کر دی, ٹائلیں توڑی. اور یہ اصل میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ وہ جو انہوں نے مزار قائد کی بے حرمتی کی, ان کی عادت اور وتیرہ بن گیا ہے. آپ وہاں پہ جا کے تو دیکھیں, میں آپ کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہوں, میں آپ کو 1 کروڑ سے زائد کا بھی نقصان بتا سکتا ہوں. تو یہ بالکل سب سے اہم چیز کو میں نے اپنی روشنی ڈالی ہے. پاکستان میں ایک کلاس موجود ہے جو کہ پنجابیوں کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ کمپین چلاتی ہے کہ جی پنجابیوں نے ہمیشہ حملہ آوروں کا ساتھ دیا ہے اور پنجابیوں نے ہمیشہ غاصبوں کا ساتھ دیا ہے. یہ اس وقت اتنے بڑے لیڈر جب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو یہ اس طبقے کو تقویت ملتی ہے کہ ہماری بات درست تھی. آپ حکومت میں ہیں اس وقت, جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے اس سے ایکیڈیمکلی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بینگ دی منسٹر ہائر ایجوکیشن آپ کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو جو آپ نے بات کی کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجابیوں کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل کنسپریسی میں اس کو کہوں گا, تاکہ جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو متنفر کیا جا سکے پنجاب سے. حالانکہ جو فیکٹس ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پنجاب کوئی ایک لسانی صوبہ تو نہیں ہے, کوئی پنجابی کوئی ایک قوم یا ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتے. یہاں پہ تو افغان بھی رہتے ہیں, بلوچ بھی رہتے ہیں, سب رہتے ہیں, جو جٹ بھی رہتے ہیں, جو پنجاب کے انڈیجنس بہت پرانے لوگ, تو سب لوگ مل جل کے یہاں پہ رہتے ہیں. جو پنجاب میں آتا ہے کہ یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے, جس طرح امریکہ میں ساری دنیا سے امیگریٹ کر کے لوگ آتے ہیں نا, اسی طرح پنجاب کیونکہ ایک امیر خطہ تھا, جب ہندوستان متحدہ بھی تھا تو سونے کی چڑیا وہ اس لیے تھا کہ پنجاب سے جو سونا اگلنے والی زمینیں تھیں وہ پنجاب میں تھی. ابھی بھی پورے انڈیا کو فیڈ کرتا ہے ایسٹ پنجاب.
تو یہ بات سب کو سمجھنی ضروری ہے کہ پنجاب کوئی ایک لسانیت کا نام نہیں ہے, کوئی ایک کمیونٹی ایتھنیسٹی نہیں ہے. پنجاب میں تو ہم ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو یہ اور اس چیز کو ہمیں, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹس کرتی ہیں یہ, تو ان کا اس لیے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. گورنمنٹس خواجہ صاحب کا اس میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں, آپ یہ سمجھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ زہر اگل رہے ہیں. وفاق کو کبھی قبول کیا ہی نہیں, اور پنجاب وفاق کی ایک اہم ترین اکائی ہے, اور بڑا بھائی ہوتے ہوئے ہمیشہ پنجاب نے دوسری اکائیوں کو سینے سے لگایا, اور پنجاب نے ہمیشہ قربانی دی ہے. اور یہ آپ کا پاکستان کا آئین جو ہے اس کا جو ڈیفائنڈ سٹرکچر ہے اس میں پنجاب کا ایک اپنا کلیدی کردار ہے. لیکن جن لوگوں نے پنجاب میں آ کے لاہوریوں پہ اور پنجاب پہ تانہ زنی کی اور انگلیاں اٹھائیں, انہوں نے پاکستان کے آئین کو ہی کبھی قبول نہیں کیا. وہ پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کے آئین کے لیے خطرہ ہے. تو وہ صرف ان کا مقصد پنجاب کو ٹارگٹ کرنا نہیں, ان کا مقصد وفاق کو ٹارگٹ کرنا ہے, کیونکہ وفاق اور پنجاب لازم و ملزوم ہے. پہلی دفعہ غلطی کی تھی, آگے نے بسم اللہ. آپ کو روک سکتا ہے؟ مطلب یہ بارود سے بھرے ہمارے میزائل کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ ایف آئی آر کا اندراج کیا جاتا تاکہ قانون کی بالادستی ہو. یہ تو ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر تو فوراً اسی وقت درج کر لی جاتی ہیں, ابھی کی گئی ہیں مریم نواز کے خلاف بھی. لیکن جب گرفتاری کی یا عملی اقدامات کی بات آتی ہے تو بھیگی بلی کی طرح یہ قانون جو طاقتوروں کے سامنے وہ خاموش ہو جاتا ہے. اب کی بار بتائیں کہ آپ قانون کی بالادستی پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ ساری دفعات جو ہے نا, ان کے بچنے کا واحد طریقہ عدالتیں ہیں, اور ہر ملزم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے جا کے ریلیف لے. اگر کوئی جا کے عدالت سے بیل کروا لیتا ہے اور عدالت کی ہمارے اس قانونی ایشو کے اوپر اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کر لیتا ہے, تو وہ اس کو ہم عدالتوں کے, وہ بھی ادارہ ہے نا جس سے ایف آئی آر دی, وہ انتظامیہ ہے, جس سے ان کی بیل لینی ہے وہ عدالتیں ہیں. تو ایک پروسیس ہے نا, آپ نے سسٹم سے ٹکرانا نہیں ہے, ہم نے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے. تو عدالتیں اگر ان کو کوئی ایف آئی آرز کے اندراج کے بعد بیل دیتی ہیں تو وہ ہمارے حصے کا جو کام ہے ہم نے کیا. آگے جو دوسرے ادارے کا کام ہے وہ ادا کرے, کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بیلز جو ہیں وہ حقائق پہ مبنی ہیں, اور جن کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں انہوں نے یہ جرم سرزد کیا ہے کہ نہیں. اور اگر سرزد کیا ہے تو پھر قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ قانون کو بھیگی بلی نہیں, خاموش تماشائی نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, تو اگر پی ڈی ایم کے جتنے رہنما تھے ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں, تو یہ کیسے آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ ایک طرف وہ ہیں, انہوں نے ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں, اور دوسرا مریم نواز جو ہیں وہ ریلیوں کا آج پھر سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے اپنے اپنے صوبوں سے نکلے, اور جو ہے میں لاہور سے نکلوں گی. چلو شکر ہے انہوں نے اپنے آپ کو لاہور تک محدود کیا کہ باقی صوبوں سے نکلیں تو میں لاہور سے. اس کا مطلب ہے لاہوریوں نے تو ان کو ان کی اوقات دکھا دی, اب وہ جاتی عمرہ سے نکلا کریں گی, لاہور کا نام بھی نہیں لیا کریں گی. دوسری بات جو آپ نے کہی, شاید بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کہ یہ آئی اوپنر ہے راج کماری کے لیے کہ بلاول کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں نے تو غلطی کی, اور جو صدر ہوتا ہے اس کو بائی پاس کر کے نائب صدر سے پنگیں بڑھانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. تو اب وہ درست سمت پہ چل پڑے ہیں, اور اب دیکھنا ہے کہ نائب صدر اور صدر کا جو میچ ہے اس میں بلاول کہاں کھڑے ہوتے ہیں. تھینک یو. اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں حکومت اہم اقدامات کر رہی ہے. بابا گرو نانک یونیورسٹی کا تعمیراتی کام جاری ہے. اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف شہروں میں یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں جنہیں مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا. ڈاکٹر